ویلکم ٹو مائی چینل ناولس چیپٹر۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ماسیر ناول کی ایپیسوڈ 3۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر برسی طوفانی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پتھریلی صاف ستھری سڑک پر بارش کا پانی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی اور بجلی کی چمک میں شفاف دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کسی سمندر کی لہریں امڈ آ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور بہت ہی عجیب سا تھا۔ چاروں جانب دیواروں پر کارڈز اور عجیب و غریب سی تصویریں لگی تھیں۔ وہ پہلے کبھی ایسے کسی عورت یا مرد کے پاس نہیں گئی تھی جو کارڈز سے مستقبل بتاتے ہوں۔ ہاں، ٹھیک سمجھے، یہ ایک ٹیرو کا گھر تھا جو اس وقت بڑی سی میز کی دوسری جانب بیٹھی تھی اور اس کے سامنے روز بیٹھی تھی۔ کمرے میں برائے نام روشنی تھی، شاید اس پورے گھر میں بجلی ہی نہیں تھی۔ یہ مدھم سی روشنی بھی کونے میں لٹکی اس لالٹین کی تھی جس کی شمع بھربھرا رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سے آنے والی بارش کو ہوا اور خوشبو سے دم گھٹنے کی بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹیرو عورت دکھنے میں تھوڑی عجیب سی تھی، چھوٹے بال، پھیلی ہوئی ناک، موٹا جسم اور چھوٹا قد۔ نہ جانے وہ کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر رخ باہر کی جانب کر لیا۔ اسے پریشانی تھی کہ وہ اب تک فلیٹ کیسے پہنچے گی۔ یہاں سے فلیٹ تک کا راستہ 2 منٹ کا تھا، لیکن اس طوفانی بارش میں وہ ایک پل کے اندر پوری بھیگ جاتی۔ آؤ ایما، تم بھی ٹرائی کرو۔ وہ اسی سوچ میں سرگرداں تھی جب عقب سے افروز کی آواز اٹھی۔ بالکل بھی نہیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ بس ایک کھیل ہے، اسے حقیقت مت جانو۔ اور پھر کھیل تو ہوتے ہی کھیلنے کے لیے ہیں۔ روز پرجوش تھی۔ تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے فیوچر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ ماضی اور حال میں تو ہوگی نا، اس بار اس عورت کی آواز ابھری تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم ہر چیز کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو؟ چل کیا کرو یار۔ یہ روز کی ہمیشہ کی نصیحت تھی جو وہ ایما کو کرتی رہتی تھی۔ ابھی نہ جانے کیوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ عورت کتنی ہی دیر کارڈز کو اپنے ہاتھوں میں لیے آگے پیچھے کر کے ان سے کھیلتی رہی، اور پھر اس نے ایک کارڈ اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ کارڈز الٹے رکھے تھے، اب اسے 3 کارڈز اٹھانے تھے اور ٹیبل پر الٹے ہی رکھ دینے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک ایک کر کے 3 کارڈز اٹھائے اور میز پر ترتیب سے الٹ دیے۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا۔ میز کی دوسری جانب بیٹھی اس موٹی عورت نے پہلا کارڈ اٹھا کر سیدھا رکھ دیا۔ کارڈ پہ ایک تصویر بنی تھی، ایک دل جو جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایما نے بھوئیں سے گر کر کارڈ کو دیکھا۔ زخم، گہرے زخم، تمہارا ماضی زخموں سے بھرا ہوا ہے، اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ایما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب اس نے دوسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ کارڈ پہ ایک منظر تھا، ایک سمندر کا منظر، ایک بڑا سا جہاز۔ جہاز کے تختے پر ایک لڑکی ہاتھ میں لالٹین تھامے کھڑی تھی۔ ایسا لگتا ہے کسی کی تلاش تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ایما کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اب بارش کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اسے یہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب ایک کارڈ بچا تھا جس کے مستقبل کی جھلک دکھانے والا تھا۔ ایما نے بے ساختہ خوش لبوں پر زبان پھیری۔ اب اس عورت نے تیسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ عجیب تھا، اس کارڈ پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ سیاہ تھا، اندھیرا، گہرا اندھیرا۔ عورت نے جھٹکے سے ایک کارڈ الٹ دیا اور ہڑبڑاہٹ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ایما الجھی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی وہ سیاہی، وہ اندھیرا دیکھا تھا۔ تم لوگ اب جا سکتی ہو، میں فیس نہیں لوں گی، وہ دیوار کی جانب رخ کیے بول رہی تھی، اور پھر بلا وجہ ہی وہاں رکھے کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑے کارڈ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کارڈ کا کیا مطلب ہے؟ سیاہی اور اندھیرا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نے پہلی بار کچھ پوچھا تھا۔ وہ عورت کچھ نہ بولی، گہری خاموشی چھائے رہی۔ مس موریسن، آپ کو بتانا چاہیے، یہ روز تھی۔ کیا تم جانتی ہو موت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں؟ وہ پلٹی تھی، ہاتھ میں چند دوسرے کارڈز تھامے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسی سے مخاطب ہو۔ جذبات کی موت، احساسات کی موت، خیالات کی موت، جسم کی موت، اور وہ سانس لینے کو رکی، روح کی موت۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، جیسے اسے کچھ سمجھایا ہو، اور یہ موت سب سے بری موت ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر الجھی نظر سے اسے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھا سامان اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ چھاتا لے جاؤ، نہیں تو بھیگ جاؤ گی۔ اس نے دیوار پر لٹکا چھاتا اتار کر ان کی جانب بڑھایا، جسے روز نے تھام لیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی۔ روز نے چھاتا تھام رکھا تھا، جبکہ ایما سامان اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش ابھی بھی اسی رفتار سے جاری تھی۔ اچانک وہ رکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عورت ہاتھ میں لالٹین تھامے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اس سیاہ کارڈ کا وہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا تھا۔ ایکاروس سے بچ کر رہنا۔
اور خود ایک روز نہ بن جانا، اس نے عورت نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ وہ آخری نظر بہت عجیب تھی۔ قصہ گو، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھا وہ شخص، مٹی سے اٹے سرمئی بال لیے، پیشانی پر زندگی کی لکیریں کھینچے، وقت کو وقت کی قید سے آزاد کرتا وہ قصہ گو، جسے قصے سن کر اکثر مسافر راستہ بھول جائیں، بھولے منزل پا جائیں، خاموشی باتیں کرنے لگیں، اور اکثر بولتے بولتے لوگ چپ ہو جائیں۔ وہ قصہ گو کہ جسے قصے سن کر زرد پتے بنا ہوا ہی اڑنے لگے، وہ قصہ گو جس کے قصے سن کر اکثر لوگ خود ہی قصہ بن جائیں۔ میں کبھی تمہیں کسی پاک خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ جانے کیسے الفاظ تھے جو فضاؤں میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ وقت ان الفاظوں کو تھامے سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں ان مٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ بھی کچھ ایسے ہی تھے، بالکل ویسے جیسے کسی نے مردوں کے زندہ ہونے کے دن بھی نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، بالکل ویسے ہی جو درد اور تکلیف کی آخری حد پر آ کر بولے گئے ہوں۔ سننے والے نے تب ان پر توجہ نہ دی، اور پھر وقت نے اس بے قدری کا بدلہ دیا۔ ٹرین کی رکنے پر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی۔ اب ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر شام نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ اس وقت ٹرین اوکارا اسٹیشن پر رکی تھی۔ لوگ تیزی سے ٹرین میں چڑھ رہے تھے اور کچھ مسافر اتر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ٹرین یہاں صرف 2 منٹ کے لیے رکی تھی۔ اس نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور سیٹ سے پشت نکالی۔ کچھ لمحے اسٹیشن پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا اور پھر سے آنکھیں موندیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا پورا کیبن خالی تھا۔ وہ اکیلا ہی اب تک کا سفر طے کر کے آیا تھا، لیکن اب کسی لڑکی کی موجودگی غیر متوقع تھی، خاص طور پر ایسے لمحات میں جب اس کے تصور کے پردے پر کوئی پورے حق سے برجمان تھا۔ 1 2 3 4 5 7 اور پھر 10 منٹ گزر گئے۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ ٹرین کب چلی اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ پورے 10 منٹ بعد پھر سے ایک شکوہ بھری آواز اس کے ارد گرد بھری، اس کے رواں رواں سماعت میں ڈھل گیا۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے کیوں آج کل اس کے الفاظ بہت تنگ کرنے لگے تھے۔ جب بھی آنکھیں بند کر وہ سامنے آ جاتی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ وہ اب اسے بہت تنگ کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے کھڑکی اس پار تیزی سے پیچھے گزرتے نظاروں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی۔ دھوئیں کے مرگولے ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے کسی لڑکی کی آواز سنی تھی، پر اسے کیبن خالی تھا، وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت، وہ فرق نہ کر پایا۔ سگریٹ پھونکنے کے بعد اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا ذہن باہر گزرتے نظاروں کی طرح ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ ماضی کے تھرڈ ایپیسوڈ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، اور لائک کیے بغیر مت جانا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔